لیا ٹی وی آئی ٹی کے پروگرام 30 منٹ کے ساتھ آپ کا میزبان مقبول الہی حاضر ہے اور آپ کو سلام عرض کرتا ہے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ لیا ٹی وی آئی ٹی آپ کے لیے لاتا ہے روزانہ اچھے اچھے پروگرام، تبصرے، تجزیے، انٹرویوز۔ آج لائیو اسٹوڈیو میں جس مہمان کو ہم نے دعوت دی ہے، ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن لیا کے نائب صدر ہیں، خاتون ایڈوکیٹ ہیں، محترمہ سنوبر گل خان ایڈوکیٹ صاحبہ، نائب صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن لیا۔ پروگرام میں آگے چل کر مختلف موضوعات پہ بات کریں گے اور پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور ابتدا میں چاہوں گا کہ ہماری مہمان اپنا تعارف ہمارے ناظرین سے کرائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے مجھے اس فورم پر آج اپنا انٹرویو کرنے کے لیے انوائٹ کیا، ویلکم۔ اور مجھے بھی اظہار خیال کا ایک نادر موقع دیا۔ تھینک یو سو مچ۔ میرا نام سنوبر گل خان ہے اور میں 10 سال سے پریکٹس کر رہی ہوں اور بینگ ایڈوکیٹ، اور یہ میرا فرسٹ ٹائم ہے کہ میں اناپوزڈ جو ہے وہ نائب صدر وائس پریزیڈنٹ ڈی بی اے لیا سلیکٹ ہوئی ہوں۔ دس از ویری گریٹ آنر فار می اینڈ آئی ایم ویری ہیپی کہ آج مجھے اس فورم پر بلایا گیا ہے تاکہ مجھ سے کچھ اظہار خیال کرنے کا جو ہے وہ موقع دے کر سوالات کیے جائیں۔ جی، میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیں کہ خواتین عموماً ٹیچنگ اور ہیلتھ کے شعبے کو پریفر کرتی ہے۔ آپ نے ایڈوکیسی کو پسند کیا، بطور وکیل آپ کا کوئی آئیڈیل تھا یا اس طرف آپ کیا سوچ کر آئیں؟ دس از ویری انٹرسٹنگ کویشچن کہ واقعی ایسا ہی ہے۔ ہماری فیملی میں زیادہ تر لوگ جو ہے اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو اور وائفس کو بھی ایون ٹیچنگ میں پسند کرتے ہیں یا پھر وہ ڈاکٹر بنتی ہیں۔ میں نے کیوں پریفر کیا؟ جی، وہ اس لیے ہے کہ میری مدر جو ہیں وہ آلریڈی ٹیچنگ سے وابستہ ہیں اور ابھی حال ہی میں وہ ریٹائر ہوئی ہیں۔ تو ٹیچنگ سے یوں سمجھ لیجئے کہ میرے جو آرڈر تھے ان کو میں نے خود کینسل کیا کہ مجھے نہیں کرنی ہے ٹیچنگ، کیونکہ مجھے لگا کہ میں اس میں زیادہ بیسٹ کر سکتی ہوں پریکٹس اور زیادہ خدمت کر سکتی اچھا، ہوں۔ بطور ٹیچر آپ کی سلیکشن ہوئی؟ جی، وہ کیونکہ میں نے ٹی ایس بھی پاس کیا تھا تو میرے آرڈر بھی میرے ماموں کہہ رہے تھے کہ آپ آئیں اس میں، اور آرڈر میں سلیکٹ بھی ہو گئی تھی، بٹ آئی پریفرڈ کہ میرا لائسنس جو ہے وہ کیونکہ پھر میں پریکٹس نہیں کر پاؤں گی، اس لیے پھر میں ٹیچنگ کو کہا کہ ماما نے بھی سارا ٹائم ٹیچنگ کی تو مجھے یہ ڈیئرنگ جاب لگی کمپیریٹیولی، دیٹس وائی آئی سلیکٹڈ کہ مجھے اسی فیلڈ میں کام۔ ایڈوکیسی ہے تو بہت شاندار، قانون کی سربلندی کے لیے وکیل کام کرتا ہے اور انصاف کے حصول میں مارے مارے پھرتے افراد، خواتین و حضرات کے لیے معاونت فراہم کرتا ہے۔ ایڈوکیسی بڑا قابل عزت پیشہ ہے، یقینی طور پر نو ایک ڈاؤٹ، معتبر پیشہ ہے، یس۔ مگر ہمارے ہاں دیکھا یہ گیا ہے کہ خاص طور پہ خواتین وکلا، انہیں شدید مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ آپ کے مطابق بطور وکیل آپ نے جو 10 سال پریکٹس کی، آپ نے کیا پرابلم دیکھی؟ سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ پبلک کی طرف سے ہے۔ یو ول بی سرپرائزڈ کہ پبلک کی طرف سے کیسے ہے۔ جی، وہ بینگ فیمیل زیادہ ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں ایک ایڈوکیٹ پر، کمپیریٹیولی میل پر زیادہ کرتے ہیں، بٹ جو ہماری تک میٹر آ جاتا ہے اس میں فیمیل کی جو پرفارمنس ہوتی ہے، جی، جو ہمارے پاس کیس میں کوئی کلائنٹ وغیرہ آ جاتے ہیں تو پھر ان کا ویو جو ہے خواتین کے بارے میں یکسر بدل جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ زیادہ کنسرنڈ ہوتی ہیں، یہ کبھی بھی اپنی ڈیوٹی سے پیچھے نہیں رہتی اور یہ اپنی بیسٹ پرفارمنس سے
خود کو منوانے کا ایک بہت ہی خوبصورت جذبہ ہے. تو یہ پبلک کی طرف سے ہے کہ کم ہم تک کیا جاتا ہے، مطلب کیسز میں اپروچ کے کسی لیڈی لائر کو ہائر کیا جائے، تو لوگوں کا عام ویو یہی ہے کہ جی میل کو ہائر کرنا چاہیے. خواتین وکلا پہ آپ کے مطابق جو ہے وہ ٹرسٹ کم ہے؟ یس، کیونکہ ہم صنف نازک میں آتے ہیں تو ہم پر زیادہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ نہیں کر پائیں گے، لیکن اف سم ون کمز ود دا کیس اینڈ ہمیں اسے سروس دینی ہے، تو پھر اس کا ویو نیکسٹ ٹائم چینج ہو چکا ہوتا ہے کہ اس کو وہ پھر ساری زندگی کے لیے وہ یہ ویو لے کر جاتا ہے کہ اسے زیادہ اچھی سروسز ملی ہیں خواتین سے. کیونکہ دیکھیں میل کے پاس تو لوڈ آف ورک بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، دیٹس وائی وہ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں سم ٹائم اپنے کلرکس پر بھی. جی. بٹ جو فیمیل ہوتی ہیں یہ چونکہ زیادہ حساس ہوتی ہیں، ان کو اپنے آپ کو منوانے کا زیادہ ایک جذبہ ہوتا ہے، اس لیے ان کی پرفارمنس اور پریکٹس دونوں ہی بہترین ہوتے ہیں میرے خیال. تو میری ذاتی یہ رائے جو ہے. ایک لیک آف کوآرڈینیشن ہے یا لیک آف ٹرسٹ ہے، اس کو دور کرنے کے لیے ویمن لائرز جو ہے ان کے نزدیک کیا آئیڈیا ہے؟ وہ کس طرح لوگوں کو اپنی ایڈوکیسی کی طرف جو ہے وہ متوجہ کر سکتی ہیں؟ دا بیسک تھنگ از کانفیڈنس. اگر ایک لیڈی کانفیڈنٹلی آپ کا کیس ہینڈل کرتی ہے تو اس سے اس پبلک کا ویو بھی چینج ہوتا ہے اور ڈیفینیٹلی لوڈ آف ورک بھی زیادہ ہوتا ہے. تو یہ چیز ہے. باقی آپ کا جو اس کویشچن کے اندر دوسرا اینگل تھا کہ وکلا کی طرف سے یا جوڈیشری کی طرف سے، میں یہاں پر مینشن کرنا چاہوں گی کہ جو وکلا ہیں اور جو جوڈیشری ہے ان کا فیمیل کے ساتھ بہت ہی اچھا ایک کوآرڈینیشن کا، اور میں سمجھتی ہوں کہ وہ پریفر کرتے ہیں کہ پہلے ہمیں سنا جائے. مے بی یہ کچھ لوگوں کو اس پہ اتفاق نہ ہو، لیکن دے آلویز ریگارڈیڈ اس بینگ فیمیل، ہمیں پریفرنس بھی ملتی ہے. عام شہری میں قانون کی بالادستی قائم کرنے کے لیے احساس پیدا کرنا، ذمہ داری کو فروغ دینا، بار ایسوسیشنز کا بھی کوئی رول بنتا ہے؟ یس، میں سمجھتی ہوں اگر کہیں سے معاشرہ چینج ہو سکتا ہے جی. تو وہ ہمارا فورم ہے. کیونکہ ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں ایون ان کو اپنے رائٹ کا بھی ٹھیک سے پتہ نہیں ہوتا. وہ اپنا میٹر ہمارے پاس لاتے ہیں، ایشو جو بھی ہے، تو ہم ہوتے ہیں جو ان کو بتاتے ہیں کہ یہاں آپ کے ساتھ زیادتی ہو گئی یا یہاں آپ نے زیادتی کر لی. تو ہم ہی ان کو ایک اویئرنیس دینے کے لیے ایک، میں سمجھتی ہوں، مین رول پلے کرتے ہیں سوسائٹی کو چینج کرنے میں. جی. اور ہم ہی ان کو بہترین گائیڈ کر سکتے ہیں جس سے ان کو آگاہی آتی ہے کہ ان کا کیا رول ہے بینگ سٹیزن. اچھا، مگر عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ عوام کو سستا اور فوری انصاف میسر آئے گا، حکومت جو ہے یہ ایسا کرے گی ویسا کرے گی. حصول انصاف کے لیے یہ جو نعرے بلند ہو کیے جاتے ہیں، کیا ایسا ہوتا بھی ہے؟ یس، بالکل ہوتا ہے. لیکن ہمارے ہاں جو ہے وہ ججز کی تعداد ان کے لوڈ آف ورک کی نسبت بہت کم ہے. ایک جج جس کو دن میں 150 کیسز نمٹانے ہیں، ہاؤ لانگ ہی ول بی پرووائڈنگ سستا جسٹس. ڈیفینیٹلی اس میں سائلین کو سفر بھی کرنا پڑتا ہے، اور لیک آف ٹائم کی وجہ سے، وہ بعض دفعہ ہڑتالوں کی وجہ سے بھی، بعض دفعہ ملکی حالات کی وجہ سے بھی سائلین کے کیسز جو ہیں وہ بہت زیادہ پرولونگ کرتے ہیں. جی. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جوڈیشری میں نئے ججز تعینات کیے جائیں، تب ہی یہ ممکن ہے کہ آپ زیادہ جلدی اور سستا انصاف فراہم کر سکیں. اور عام طور پہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ یہ کہاوت بھی مشہور ہے کہ دادا جی کے دور انہوں نے کیس دائر کیا اور پوتے کے دور میں بھی وہ کیس ابھی زیر سماعت تھا. اس میں جوڈیشری کی جو کمی ہے، ججز کی کمی، کیا وہی ایک وجہ ہے یا وکلا صاحبان کا بھی کوئی رول بنتا ہے؟ دس از ون آف دا ریزن وچ آئی کوٹڈ. اس کی ڈیفینیٹلی بہت ساری وجوہات ہیں. دیر آر سیورل ریزن آف دس پرولونگ
کیسز آر پینڈنسی ان دا کیسز، اس میں آپ کی ایویڈنس بھی بہت لیٹ ہوتی ہے. بعض دفعہ پارٹیز بھی جسٹ ایک دوسرے کو ٹیز کرنے کے لیے لیٹیگیشن کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ کیسز پرولونگ کرتے رہتے ہیں اور انصاف تک جو ہے وہ نہیں پہنچ پاتے ان ٹائم. اسی لیے دادا سے پوتا تک آپ کو رزلٹ ملتا ہے جا کر. یہ بھی ایک وجہ ہے. یہ درست ہے. تو اب یہ عدالتوں میں جو سموتھ ورکنگ ہے اور حصول انصاف کے جو عمل ہے اس میں تیز رفتاری کو برقرار رکھنے کے لیے آپ بطور نائب صدر جو ہے کیا مشورہ دیں گی یا کیا کومنٹ کرتی ہیں کہ جی ہڑتالیں جو ہیں وہ ٹوکن ہڑتال ہونی چاہیے، فل ڈے اور کئی کئی دن جو ہڑتالیں ہیں وہ اس کے بارے میں بار کو ریویو کرنا چاہیے؟ جی ایسا ہے کہ اس بار جو باڈی اور ہر باڈی میں سمجھتی ہوں کہ وکلا کی طرف سے جب بھی یہ منتخب عہدیداران آتے ہیں بار میں، تو ہر ایک کا یہ یوں سمجھ لیجئے کہ مشن ضرور ہوتا ہے کہ کم سے کم ہڑتالیں کی جائیں، کیونکہ ظاہر ہے وکلا بھی اپنے گھر سے کام کے لیے آتے ہیں. جی ٹھیک ہے، اور اگر وہ کام کرتے ہیں تو ہی ان کی جو روزی روٹی ہے وہ بھی چلتی ہے، اور ان کا جو گھر سے آنے کا مقصد ہے وہ بھی تبھی پورا ہوتا ہے. تو یہ وکلا جو ہیں وہ شوق سے ہڑتالیں نہیں کرتے، بٹ اف دیئر از سم ایشو دین اس میں ایک یونٹی اور اپنی اسٹرینتھ کو شو کرنے کے لیے بعض دفعہ یہ بہت ضروری بھی ہوتا ہے کہ کوئی اسٹرائک کی جائے تاکہ بیلنس کیا جا سکے. کیا اسٹرائک کے بغیر مطالبہ پورا نہیں ہو سکتا؟ یہ بھی بڑا آپ نے خوبصورت سوال کیا. دیکھیے جب ایک بندہ بولتا ہے تو اس کا کوئی کسی فورم پہ اتنا آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی سنتا ہے، تو کسی بھی ادارے کو یا کسی بھی ڈپارٹمنٹ کو سمجھ لیجئے کہ یہ جو لا کے آفیشلز ہیں، ہم لوگ کورٹ کے اسسٹنٹ کے طور پر یوں سمجھ لیجئے کہ ہم کورٹ کو اسسٹ کرتے ہیں جی کیسز میں. تو بعض دفعہ کوئی ایسے ایشوز آ جاتے ہیں جس سے ہمارے مطلب ایک بار اگر نہیں بھی کرنا چاہتی تو جسٹ ٹو شو دا اسٹرینتھ اور اپنی مطالبے کو منوانے کے لیے یہ اسٹرائک کرنی پڑتی ہے. ظاہر ہے آپ ناراض نہیں ہوں گے تو کوئی آپ کی بات کیسے سنے گا، آپ کا شکوہ کیسے دور کر سکتے ہیں، جب تک کہ آپ اپنی یونٹی سے اور اسٹرینتھ سے آپ شو نہ کریں کہ آپ کا جو ایشو ہے وہ قابل حل ہے اور اس پر توجہ کی جانی چاہیے. اس لحاظ سے میں سمجھتی ہوں کہ ضروری ہو جاتا ہے. کیا ہمارے عدالتی نظام میں خواتین کے جو کیسز ہیں کیا انہیں ترجیحی بنیادوں پر نمٹایا جاتا ہے؟ لوور کورٹس میں تو چل رہا ہے کہ ترجیحی بنیادوں پہ ہوتا ہے، مطلب اس میں فیملی کیسز ہیں جتنے بھی، وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ عدالتیں خاص طور پر اس پر توجہ بھی دیتی ہیں. مینٹیننس کے کیسز ہیں یا پھر اگر خلا کے کیسز ہیں یا دیگر ایشوز ہیں جو خواتین کی زمین و جائیداد کے ہیں، وہاں پر عدالت ہر ممکن ریلیف دینے کی کوشش کرتی ہے. بٹ ان ہائی کورٹ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ کم ججز کی وجہ سے جب ایک جسٹس کے پاس 250 کی لسٹ لگی ہوتی ہے تو ظاہر ہے پھر وہ کتنے کیسز سنے گا، اسے ڈی بی میں بھی جانا ہے اور پھر دیگر بھی اس کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. تو آپ دیکھیں کہ 250 کیسز میں پھر وہ 5-10 ہی سن پاتا ہے اور باقی جو ہے وہ. کیا ہمارے ہاں ججز کی تعداد بڑھانی چاہیے، سیٹیں بڑھانی چاہیے؟ آف کورس آپ اتنی پاپولیشن پر دیکھیں کہ ججوں کا تناسب کیا ہے، آپ وہ تناسب اگر دیکھیں تو وہ بہت ہی کم ہے. معاشرے میں جتنے ایشوز ہیں یا پبلک کی مطلب پاپولیشن کے حساب میں اگر آپ ایک جسٹس کو جو ہے وہ 20 سے 25 کیسز دے دیں تو یہ میرا خیال ہے بڑی خوبصورتی سے نمٹ سکتے ہیں اور یہ پینڈنسی ختم ہو سکتی ہے. اچھا میڈم، آج کل ہمارے اخبارات میں، ٹیلی ویژن اور سوشل میڈیا کے پیجز پر جو پروگرام آ رہے ہیں وہ پیکا قانون کے بارے میں ہیں، ان پہ بات ہو رہی ہے. کیا یہ قانون آزادی اظہار کے لیے نقصان دہ ہے؟ میرا خیال ہے اس پر زیادہ شور کیا جا رہا ہے، جبکہ یہ آپ کے صحافیوں کے لیے اور ہم تمام پبلک کے لیے بھی یہ ہمارے فیور کا کام ہے. آپ دیکھیں کہ سوسائٹی میں فیک نیوز کتنی زیادہ بڑھ گئی. جی آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پہ آئے روز کیسی کیسی پوسٹس بن رہی ہیں، تو اگر آپ اس کو کنٹرول نہیں کریں گے
تو پھر آپ اپنی حدود و قیود سے ظاہر سی بات ہے کہ پورے معاشرے کو نکال دیں گے، اچھا، جس کا کوئی سر پیر نہیں ہوگا. پھر یہاں بھی ایک ایسی اندھیر نگری بن جائے گی کہ کوئی بھی بغیر کسی تصدیق کے کچھ بھی کر سکتا ہے. میرا خیال ہے پیکا کو پڑھے بغیر ہی اس پر اتنا زیادہ ریزسٹ کرنا یہ ہمارے فیور کا قانون ہے. اور سیکنڈلی، جب تک ہمارے قانون جو بھی ہیں جی. ان کو ان کی حقیقی روح کے ساتھ نافذ اور اس پہ امپلیمنٹیشن رہے گی، تو میرا خیال ہے کہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ آزادی اظہار کردن ہو یا اس پر کوئی ڈاکہ ڈالا جا رہا ہو. مگر نہیں، جسٹ ٹو مگر کنٹرول میڈم، دس. وکلا برادری نے تو اس قانون پر بڑی تنقید کی ہے. کیا اس میں کوئی بہتری کی گنجائش ہے؟ میرا خیال ہے کہ اگر جیسے کہ میں نے ابھی کہا کہ اس قانون کو اگر اس کی حقیقی روح کے ساتھ نافذ اور امپلیمنٹ کیا جائے تو یہ بہت ہی بہترین ہے معاشرے کے لیے بھی، اور ایون کہ صحافت کے تقدس کو بھی یہ پروٹیکٹ کرتا ہے، اور اس کی بھی جو ایک خوبصورتی ہے، اس کی ڈیسنٹنس کو مزید جو ہے وہ کور کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ مطلب کتنے ایک صحافی ہیں جو کسی تصدیق کو اور کسی مطلب کوئی ویلڈ خبر لگا، تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ پورے معاشرے میں ایک بھونچال آیا. جی. کوئی بھی اٹھ کر کچھ بھی بنا کر پوسٹ کر دیتا ہے. تو سوال اٹھتا ہے کہ ہمارا جو دین اسلام ہے اس کی روح سے بھی کہ کون ہے جو اس کو کنٹرول کرے گا. اسلام نے بہتان یس آف اور کورس، آپ جھوٹ اس کی کی لائٹ میں دیکھیے. ممانعت کی جی. ہے، یس اس کے یس، خلاف حکم دیا ہے بے کہ شک. اسے گریز کرنا ہے. جی بالکل. مگر ہمارے ہاں اس وقت ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا یہی جا تو رہا. بات ہے. میرے پاس وہاں میں ابھی کچھ ٹائم 5 to 6 ایئر میں نے اسلام آباد میں پریکٹس کی ہے، اینڈ آئی فاؤنڈ دیٹ کہ ایف آئی اے کے پاس ہزاروں کیسز ہیں ایسے کہ جن میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کس قسم کے کرائم کو کیا گیا ہے. ان پیکا کا اگر یہ قانون نہیں ہوتا تو پھر یہ پاکستان جو ہے نا مزید ایک اندھیر نگری بن چکا ہوتا. میں تو شکر کرتی ہوں کہ اس پر دیکھا جا رہا ہے کہ دیر شوڈ بی سم لمٹ، دیر شوڈ بی سم لمٹ آف ایوری آرگنائزیشن. اگر آپ کسی بھی آرگنائزیشن کو اس کی لمٹ سے نکال دیں گے، ایون صحافت کو بھی، تو پھر یہ معاشرے کے لیے ایک بہت بڑے انتشار اور ظلم کا باعث بنے گا. کیونکہ اس میں پھر کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوگا، کسی کو کوئی ڈر خوف ہی نہیں رہے گا کہ وہ تو پھر آؤٹ آف کنٹرول ایک جس کے جو جی میں آئے گا وہ کرے گا. میڈم، نئے نئے قانون جو بنائے جاتے ہیں، ظاہر ہے ایک معاشرے کو خطرہ بننے والے جو رویے ہیں ان رویوں کو روکنے کے لیے بنائے جاتے ہیں کہ سوسائٹی جو ہے وہ ایک سیدھی راہ پر چلتی رہے. کیا یہ قانون، نئے نئے قوانین اس بات کی ایک نشاندہی نہیں کر رہے کہ ہمارے ہاں سماج میں بچوں کی تربیت کا جو رجحان اور عمل ہوتا تھا وہ اب ختم ہو گیا ہے؟ کہ اب اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ہمیں سخت قوانین نافذ کرنا پڑ رہے ہیں؟ جی بالکل. آپ یہ دیکھیں کہ آج کتاب کو بس شیلف تک رکھ دیا گیا ہے. تعلیم و تربیت جسٹ آپ کا ایک اسکرین بن گئی ہے، خواہ وہ ٹی وی کی ہو، خواہ وہ کمپیوٹر کی ہو، خواہ وہ موبائل کی ہو. تو جب تعلیم و تربیت آپ کی اسکرین کر رہی ہے جی. تو دیر شوڈ بی سم لمٹ. وہاں پر اس کی ضرورت ہے کہ اس کی حدود و قیود کا تعین ہونا چاہیے کہ آپ اپنے بچوں کو یا آئندہ آنے والی نسل کو کیا دے رہے ہیں. تو اس لیے میں تو پیکا قانون کے اس لیے فیور میں ہوں کہ یہ آدمی کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرتا ہے، معاشرے کے تقدس کو پامال نہیں، یہ اس کی یوں سمجھ لیجئے کہ ایک باؤنڈری بنا رہا ہے، اخلاقیات کو ایک درجہ دے رہا ہے کہ آپ اس لمٹ سے آگے نہیں جا سکتے. اگر آپ نے کراس کی تو دیر از کرائم اور آپ کو اس کی سزا ملے گی. اچھا میڈم، یہ سالار شیخ صاحب نے ایک سوال پوچھا ہے. وہ پوچھتے ہیں کہ جی فیک نیوز کی آڑ میں ناقدین یا جو مخالفین ہیں کو نشانہ بناتے ہوئے اندراج مقدمات کا عمل شروع ہو چکا ہے، اسے کیسے روکا جائے؟
फेक न्यूज़ की आड़ में, फेक न्यूज़ एक की, तो है ना फेक जी न्यूज़, जी जी, एक है फेक न्यूज़ की आड़ में। इंदराज मुकदमात का जो आप कह रहे हैं सिलसिला शुरू हो जी, चुका है, तो ये इसे सलाह कैसे पूछ रहे हैं। रोका जाए? सबसे पहले आपको फेक न्यूज़ रोकनी चाहिए, जी, तभी ये मुकदमात रुकेंगे। मैं तो समझ रही हूँ कि आइंदा आने वाला जो वक्त है, तो वो तो कोर्ट का बहुत ज़्यादा केस वर्क बढ़ने वाला है। बढ़ने वाले। जी अब ये एक अलग अलग राय है कि जी, मेरे नज़दीक एक फेक न्यूज़ है और आपके नज़दीक वो सच है। चलें, आपको यहाँ से ही अंदाज़ा हो जाएगा कि आज आप मुझे बता सकते हैं कितने परसेंट लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? कम परसेंटेज तो हमेशा से न्यूज़पेपर पढ़ने वालों की कम हो बहुत गई कम ना, है। कम हो पहले गई। भी कम थी, अब तो मज़ीद कम हो नहीं, गई। अब तो बिल्कुल ज़ीरो पे चले गए हैं, जी, ज़ीरो पे चले गए हैं। बहुत उसकी कम हो गई। वजह ये है जी, कि उनको ऑलरेडी ये पता है, माइंडसेट है कि देयर इज़ नो एनी रियलिटी। यहाँ जो है कुछ भी लगा देंगे किसी के भी खिलाफ या किसी के भी फेवर में। तो सहाफ़त, अखबारात पर तो अब भी यस, खैर ट्रस्ट करते हैं, ये सोशल मीडिया पे ज़्यादा प्रॉब्लम है। पीका उस ये है भी नहीं, बिल्कुल आपकी सोशल बात, मैं आपने मेरी बात को शायद मैं ठीक से बयान नहीं कर पाई। बात ये है कि न्यूज़पेपर की हदूद व क़यूद हैं, जी, लेकिन फेक न्यूज़ ने आकर उसको रिप्लेस कर दिया है, जिसकी वजह से आपका रीडर कम हो गया, आपके क़ारीन कम हो गए, क्योंकि पीपल आर नाउ बिलीविंग बाय सीइंग, दे आर महंगाई नॉट भी एक रीडिंग। मैडम महंगाई भी एक वजह जी है। लोग अखबार नहीं खरीदते, सब्जी खरीदते हैं। जी, ये भी है, ये भी आपकी वन ऑफ द रीज़न, हाँ ये जी, भी है, एक वैलिड रीज़न है कि महंगाई और अखबार का रेट भी काफ़ी हो गया है इस काफ़ी वजह हो से गया भी। है। तो बात ये है कि जब आप एक मेरा ख्याल है सर्वे कर लें, आप किसी जगह कुछ वीडियो चला दें और किसी जगह आप कुछ लिख कर, कोई पढ़ने की ज़हमत गवारा ज़हमत नहीं गवारा करेगा, नहीं करता, ये वो तान देखने आसानी आ में, गई है। यस यस ऑफ बोलना कोर्स, पसंद करते हैं, पढ़ना इसी वजह लिखना से पसंद नहीं करते। वो वीडियो की तरफ अट्रैक्ट होगा, चाहे उसमें फेक न्यूज़ है, जी, वो उसी को देखेगा, क्योंकि उसे पढ़ने से तकलीफ होती है कि उसका रुझान नहीं रहा। हाँ जी, तो उस रुझान को वापस लाने के लिए हमारा जब तक ये फेक न्यूज़ का सिलसिला और ये जो आए रोज़ तमस्खर होता है एक दूसरे का, सियासी हो या पार्टीबाजी में, इसमें इस सब को रोकना होगा, जिस पर ही ये मुआशरे में सुकून, एतदाल और जो अमन वाला वो एक कंसेप्ट है, वो अच्छा दोबारा मैडम लाया साहब, जा सकता कुछ ख़वातीन की बात करते हैं। है। क्या आप इससे इत्तफ़ाक़ करती हैं कि हमारे थाना जात और अदालतों में ख़वातीन को वो इज़्ज़त और मकाम मैसर है जिसकी वो हकदार है? ये सिर्फ पुलिस थाना अदालतों की बात नहीं है, ये पूरे मुआशरे की बात है, एक क्वेश्चन पूरे मुआशरे का है। जी, मैं समझती हूँ कि हमारा मुआशरा आज भी पुराने कदरों पर खड़ा है। मैंने जहाँ भी कभी विज़िट किया है या कहीं भी गई, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस उसी पर ही ज़ाती राय दे सकती हूँ कि चेयर छोड़कर उठ खड़े होते हैं आज भी मर्द हज़रात, ख़ाह वो मौमिर हों या जी, जवान। आज भी हमारी ख़ातून का एहतराम है और उसके लिए जगह छोड़ दी जाती है, उसको रास्ता दिया जाता है। तो ये हम पर डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे मिसयूज़ कर रहे हैं, या फिर हमारी जो कदरें हैं वो कैसी हैं कि हम वो एहतराम तौहीन की तरफ ले जाते हैं या एहतराम को मज़ीद बढ़ाते हैं। मैंने नहीं देखा कभी भी किसी भी जगह जाऊँ, अदालत हो या कोई भीड़ हो किसी भी किस्म का, इवन कोई भी मजमा हो, कि वहाँ खातून जाती है। हाँ, उस पर यह है कि खातून किस हाल हुलिये में है, ये ज़रूर डिपेंड करता है, जी। ठीक है? तो उसका एहतराम ना किया जाए, मैं नहीं इस बात को मानती। अच्छा, ख़वातीन ने अपने एहतराम में जो कमी का जो शिकवा है बाज़ औक़ात हमें देखने को मिलता है, क्या उसका सबब वो खुद नहीं है यस, यू आर राइट, कि आपके सवाल में ही जवाब पोशीदा है, ऐसा ही है, ख़वातीन ऐसा ही अपने है। एहतराम में कमी यस, का खुद ज़िम्मेदारी वो लेती हैं? खवातीन को खवातीन से बढ़कर भी कुछ होना चाहिए ना, कि वो अपने आप के लिए क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, वो क्या चाह रही हैं। मतलब आप किसी ऐसी भीड़ में किसी ऐसी खातून को देखें जो निहायत ही नामुनासिब लिबास में आई हो, तो वो क्या एक्सपेक्ट करती है कि उसको एहतराम मिलेगा? नो। सही बात है।
تو یہ تربیت کون کرے گا، کون سکھائے گا کہ باہر آتے ہوئے کس طرح آنا ہے، کون سا لباس پہننا ہے؟ مگر جو پہن کے آ رہا ہے، جو جس بھی ڈریسنگ میں بھی ہے، جس طرح بھی بول رہا ہے، کھا پی رہا ہے، چل رہا ہے، وہ تو اس کو اچھا سمجھ رہا ہے. یہ بھی بڑا خوبصورت سوال ہے. تربیت ماں نے کی ہوتی ہے گھر سے، ٹھیک ہے، جی وہ ساتھ چلتی ہے، تاحیات ساتھ چلتی ہے. لیکن کچھ رول معاشرے میں ہمارے جو حکمران ہیں، ہمارے جو مقتدر پرسن ہوتے ہیں، ان کا بھی ہوتا ہے. ابھی آپ کو حال ہی میں، بغیر میں کسی پارٹی کو یہاں ریپرزینٹ نہیں کر رہی، جی لیکن مریم نواز صاحبہ نے ایک ڈریس کوڈ دیا یونیورسٹیز کو، جی جس پر مجھے بہت ہی زیادہ خوشی ہوئی کہ انہوں نے ایک ایسا سویلائزڈ قسم کا ڈریس دیا ہے کہ مطلب یونیورسٹی آپ ٹھیک ہے آئی ہیں تو آپ کو کسی دائرے میں آنا ہوگا. تو یہ ایک بہت ہی بڑا سٹیپ ہے. اور باقی یہ ہے کہ انسان کی تربیت گھر سے ہوتی ہے، پھر اسے وہ ساری زندگی لے کر چلتا ہے. میں بھی تو آج آپ کے سامنے حاضر ہوں. جی میڈم صاحبہ، ایک بات ہمارے تھانہ جات کا جو لوڈ آف ورک ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کہی جا سکتی ہے، میڈیا میں بھی یہ بات آ رہی ہے، وہ ہے خواتین کا ہنی ٹریپ کے لیے اپنے آپ کو مختلف انداز میں پیش کرنا، پھر اس کے مقدمات اور پھر گروہ بننا. یہ خواتین کا جو رول ہے، یہ خواتین کے اپنے لیے اور ان خواتین کے لیے جو نیک نام ہیں، ان خواتین کے لیے جو ایک اچھی صاف ستھری زندگی بسر کرنا چاہتی ہیں، ان کے لیے سوالیہ نشان بنتا ہے. جی، اور اذیت کا باعث بھی بنتا ہے. اس کے لیے سب سے جو بہتر سدباب ہے، اس میں ریاست کا کام ہے جی کہ وہ آپ کے عوام کو، ہم سب کو، بینگ سٹیزن، ہماری بیسک جو نیڈز ہیں ان کو پورا کرنے میں کتنی کامیاب ہے یا ناکام ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں کوئی سستے طریقوں سے اپنی زندگی کو آگے لے کر جانا چاہتا ہے یا روزی روٹی کرنا چاہتا ہے، یا کیوں اس کو یہ ضرورت پڑی ہے کہ وہ اپنے یوں سمجھ لیجئے کہ دائرے سے باہر نکل کر خواتین کو آنا پڑا. ہماری اسٹیٹ خواتین کو اول تو مردوں کو جاب ملنی چاہیے. یہ جو بے روزگاری ہے، یہ جب ہوگی، بڑھے گی، تو ظاہر ہے پھر جب مہنگائی بھی اتنی زیادہ ہوگی تو پھر یہ ضابطے حیات کے جو ہیں، اخلاقیات کے، یہ اس وقت ہی سوٹ کرتے ہیں کہ جب بیسک نیڈز جو ہیں وہ اسٹیٹ پوری کر رہی ہے، اور پھر بھی اگر کوئی ان کاموں میں انوالو ہے یا خود کو اس طرح سے ایک دکان بنا کر پیش کر رہا ہے، تب آپ ان کو الزام دے سکتے ہیں. لیکن جب اتنی زیادہ غربت ہوگی، مسائل ہوں گے، ان امپلائمنٹ ہوگی، تو پھر یہ مسائل آگے چل کے اور زیادہ بڑھ جائیں. میڈم، آج سے 50 سال پہلے بھی بے روزگاری اور غربت کا یہی حال تھا. گھر میں ایک کمانے والا ہوتا تھا اور 10 اس کے افراد کا کنبہ اس کے کندھوں پہ تھا. مگر انہوں نے تو اپنے رویوں اور سادگی میں زندگی گزاری، بچوں کو پڑھایا بھی ہے اور ان کی شادیاں بھی کی ہیں، ان کی تعلیمی اخراجات بھی ادا کیے. اس طرح اس وقت تو اس قسم کا نہیں ہوتا تھا. یہ تو سوشل میڈیا کی آمد جلکار کے بعد ہی یہ سارا کچھ سامنے آ رہا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. اس وقت دیکھا دیکھی نہیں تھی. اس وقت آپ کے پاس پی ٹی وی کا ایک ہی چینل ہوتا تھا جو 11 بجے بند ہو جایا کرتا تھا، اور اس کے بعد آپ کو دولت سڑکوں پر بھاگتی چمچماتی ہوئی نظر نہیں آتی تھی. اب لوگ صبر و برداشت سے بھی نکل آئے. یہ جی آپ کی بات جی بالکل درست ہے کہ ان میں وہ تحمل نہیں ہے. وہ غربت کو اپنے لیے ایک عیب سمجھتے ہیں، جی جبکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے گھرانے میں آپ کی دعا تھی اللہ تعالیٰ سے کہ یا رب میرے اہل خانہ کو ایک وقت کا کھانا دے اور ایک وقت بھوکا. تو یہ عیب نہیں تھا. ہم اپنی اصل سے ہٹ گئے ہیں، جس کی وجہ سے ہم یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں. غربت کوئی عیب نہیں تھی، لوگوں میں صبر اور برداشت تھی، سادگی جی تھی. ساتھ. بحثیت نائب صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن لیا، آپ ہنی ٹریپ کے مکروہ جو دھندا ہے اس کی حوصلہ شکنی کے لیے آپ کیا چاہیں گی کہ آپ کی بار ایسوسیشن کو کرنا چاہیے؟ بار ایسوسیشن ایک ایسا یوں سمجھ لیجیے فورم ہے جہاں وکلا اپنے چیمبر میں بیٹھے. جی
وہ صرف اپنی بات سے تو کہہ سکتے ہیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط، لیکن پریکٹیکلی تو لوگوں کے جو گھروں سے ایشوز ہیں ان کو بار اسی وقت حل کر سکتی ہے جب وہ اس کے فورم تک آ جاتے ہیں. ہم کسی کے گھر جا کر اسے درست نہیں کر سکتے. جی درست بات ہے، جی مگر باہر کے فورم پہ آپ کو ایسا کیس آپ کے پاس آتا ہے کہ جس کی ایک بیک ہسٹری ہے کہ اس نے لوگوں کو پریشان ہی کیا ہے، کبھی ایک کو پریشان کیا 20 کو آگے. ان لوگوں کی حوصلہ شکنی تو ہونی چاہیے نا، جو پروفیشنل لوگ ہیں، جو گینگ بنا کر لوگوں کو پریشان کرتے ہیں. صحیح ہے. جب اس طرح کے ایشوز پھر کورٹس میں آ جاتے ہیں یا وکلاء تک آ جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہم ان کا تھوڑا ان کو ٹرین کرنے کی، ان کو اخلاقیات اور ان کا جو ویو ہے یا زندگی کا جو ان کا طریقہ ہے اس کو چینج کرنے کے لیے انہیں ضرور ایک سمجھ لیجیے کہ اپنا رول تھوڑا سا پلے پلے ضرور کرتے کرنا ہیں. چاہیے. جی اس جدید دور میں بھی میڈم صاحبہ خواتین پر گھریلو تشدد کے واقعات عام ہیں، اور خواتین ہراسگی کے واقعات میں بھی مسلسل اضافہ ریکارڈ ہو رہا ہے. اس کا سدباب کیسے؟ اس کا سدباب ایسے ہوگا کہ جہالت کو دور کیا جائے. جب ہمارے ہاں معاشرے میں میڈم قدم قدم پہ ادارے کھل گئے، تعلیمی ادارے بڑی بڑی ڈگریاں بانٹ رہے ہیں. لیکن وہ تربیت نہیں دے، وہ آپ کو مارکس گیننگ کا طریقہ ضرور بتا رہے ہیں جی کہ آپ نے کیسے فرسٹ ڈویژن لینی ہے یا کیسے اپنے مارکس کو امپروو کرنا ہے یا کس طرح سے آپ نے ہائی لیول تک جو ہے وہ آگے جانا ہے، پوزیشن لینی ہے. لیکن بہت ہی کم ایسے ادارے ہیں جو تربیت بھی ساتھ کر رہے ہیں. اصل میں ایجوکیشن بھی تو ساتھ ہی کمرشلائز ہو چکی ہوئی ہے. جی تو یہ جہالت ہماری جو ہے وہ کیسے دور ہوگی کہ ہم قرآن پاک کو، اللہ کے احکامات کو پڑھیں، نہ صرف پڑھیں بلکہ ان کو اپنی ذات کے اندر ہی نہیں، ہم معاشرے میں بھی جہاں جہاں ہمارا رول بنتا ہے ان کو بتائیں اس کے بارے میں کہ ہمیں کس کوڈ آف کنڈکٹ کے تحت زندگی گزارنی ہے، کیسے رہنا ہے. تو یہ جہالت اب اگر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اپنی بیویوں کو اچھا پہناؤ، اچھا کھلاؤ اور ان سے نرمی سے بات کرو، تو کتنے لوگ اس پر پریکٹس کر رہے ہیں. جہالت ان دا سینس کہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اللہ کے احکامات سے جہالت. پڑھے لکھے آپ کو بہت لوگ مل جائیں گے. اللہ کے احکامات سے روگردانی ہے، یس انحراف ہے. یس. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی بیویوں سے ایسا سلوک کرو جیسے آپ نے شیشے کا مرتبان ہاتھ میں اٹھا رکھا ہے، یعنی پرفیوم کی ایک شیشی آپ کے ہاتھ پہ رکھی ہو اور چلنا ہو تو آپ کتنی احتیاط سے چلیں گے کہ وہ گر کر ٹوٹ نہ جائے. اس پر کوئی بات نہیں کرے گا. جی ہاں آپ کو یہ ضرور ملے گا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سجدے کا حکم ہوتا تو بیوی کو خاوند کو سجدے کرنے کا. بات یہ ہے کہ وہی ڈومینیشن کی بات آ گئی نا، میل ڈومینیشن کی وجہ سے میلز نے تو اپنے رائٹس کی ساری حدیث بیان کر دی، اب فیمیل نے بھی پڑھ لی. جب وہ رائٹ مانگتی ہے پھر اس پہ تشدد ہوتا ہے. تو جہالت ختم ہوگی اللہ کی احکامات کی آپ اس کے سامنے جب سرنڈر ہوگا پھر یہ مسئلہ. خواتین پہ تشدد کی آپ نے بات کی. ہمارا جو عدالتی نظام ہے تشدد کی شکار خواتین کی حق رسی کر رہا ہے؟ جی بالکل کر رہا ہے. جو وہاں تک پہنچ جاتی ہیں پھر ان کا بات یہ ہے کہ پھر خاندانی نظام بچانا مشکل ہو جاتا ہے. میں بھی وہاں تو چلیں تشدد کے بعد سزا ہو گئی میاں کو، لیکن وہ پھر خاندانی سسٹم ختم ہو گیا کہ پھر وہ جیسے کہ وومن پروٹیکشن ایکٹ آیا نہیں تھا، پھر وہ پھر شادیاں ٹوٹ رہی ہیں سب. وہ شادیاں ٹوٹ رہی ہیں. مگر بات یہ ہے کہ جب میاں بیوی میں ناچاکی ہو گئی، تشدد ہو گیا، مار پیٹ ہو گئی اور ہسپتال تک پہنچ گئے اور بڑا مسائل اور بڑھ گئے، تو پھر حق تلفی بھی ہو گئی، وراثت سے محروم بھی ہو گئی، تو پھر ظاہر عدالت میں تو پھر جانا پڑے گا. جی میں عدالتوں میں جانے سے ڈسکریج نہیں کر رہی، لیکن بات یہ ہے کہ وہ جب اتنے سویر قسم کے ایشوز آ جاتے ہیں تو پھر ایک اسپیکٹ یہ ہے کہ خاندانی سسٹم بھی پھر بچے سفر کرتے ہیں اور ظاہر ہے میریجز بھی ٹوٹ جاتی ہیں. صحیح بات ہے. اس کو کس طرح ہم روک سکتے ہیں؟ آلریڈی اس پہ میں نے بات کی ہے ابھی
کہ اللہ کے احکامات کو جان کر، یہ سب اہل علم کا کام ہے، علماء کا کام ہے کہ وہ اس پر جہالت کو دور کریں۔ بطور وکیل آپ نے سب سے اہم کیس کون سا دیکھا؟ دیٹ واز ویری ہاریبل۔ اس وقت میں جونیئر تھی، میں اپنے سینئر صاحب ملک مزمل فہیم صاحب کے پاس ہوتی تھی، وہاں پر میں نے ایک 5 مرڈر کا ایک ملزم دیکھا، جس کا ہم نے پورا یعنی ٹرائل دیکھا تھا جی اور اس میں میں ایویڈنس میں بھی اسسٹ بھی کرتی تھی۔ دیٹ واز ویری ہاریبل کیس فار می۔ اس بندے نے 5 قتل کیے۔ یہ کہاں کا واقعہ تھا؟ یہ سر چوک اعظم کا ندیم ملزم تھا اس میں، ندیم۔ تو وہ ایک میرے لیے انتہا کا، یوں سمجھ لیجیے شاید شروع کی بات تھی، اس لیے مجھے نیند بھی نہیں آیا کرتی تھی۔ وہ اتنا ایک سویر قسم کا کیس بھی تھا اور ملزم سے بھی ہماری بات ہوتی تھی۔ اب خیر وہ کچھ ہمارے عدالتی نظام میں جو رکھنے ہیں ان کی وجوہات سے اب وہ بری ہو چکا 5 مرڈر کا ہے۔ ملزم جی اب بری ہو گیا ہے۔ جی عنایت اللہ کاشف صاحب نے کہا ہے، آپ سے پوچھا ہے انہوں نے، خواتین خود ویڈیوز بنواتی ہیں، خود ایف آئی آر درج کراتی ہیں، خود عدالت میں آ کر اپنے بیان سے مکر جاتی ہیں، کیا کیا جائے؟ آپ اس میں صرف اسپیسیفکلی فیمیل کو نہیں کہہ سکتے، میل بھی بہت ہے اس میں، میل بھی ایسا بہت کچھ بلیک میلنگ یہ سب کر رہے ہیں۔ تو اس کی میں سمجھتی ہوں جب آپ روٹس تک جاتے ہیں نا تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے پیچھے بے روزگاری ہے، اس کے پیچھے سٹریس ہے، اس کے پیچھے معاشی نامواریاں ہیں۔ عیاشی بھی ہے یس آپ کہہ سکتے ہیں ون آف دا ریزن۔ اور پیسے کمانے کی دوڑ بھی ہے۔ سیم آئی ٹولڈ ایسا ہی۔ محمد کامران تھند صاحب نے آپ سے پوچھا ہے، انہوں نے 2 سوال آپ سے پوچھے کہ اگر کوئی بندہ پنجاب بار کونسل سے لائسنس نہ لے سکا ہو، کیا وہ ایڈوکیٹ لکھوا سکتا ہے؟ نہیں نہیں لکھوا سکتا۔ بالکل نہیں۔ اور آگے انہوں نے پوچھا ہے کہ اگر وہ ایل ایل بی کیا ہو تو قانون اور بار کونسل اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ سوری، وہ کہتے ہیں اگر وہ ایل ایل بی کیا ہوا ہو تو اس کے لیے آپ کا قانون اور بار کونسل کیا کہتی ہے؟ سمپل وہ لا گریجویٹ لا کنسیڈر گریجویٹ ہو۔ لا گریجویٹ کنسیڈر ہوگا، بٹ اس کو بار میں اگر اپنی ممبرشپ نہیں ہے تو پھر اسے بینگ آپ ایڈوکیٹ نہیں ریکگنائز کر سکتے۔ وہ ایڈوکیٹ نہیں لکھوا سکتا۔ لکھ سکتا ہے یوں سمجھ لیں کہ اپنی خوشی کے لیے، بٹ ایڈوکیٹ کے لیے تو وہ انٹیمیشن ٹیسٹ بھی ہوتا ہے، اور بار اگر آپ کو نہیں جانتی تو پھر اس میں لا گریجویٹ ہی کنسیڈر ہوگا۔ لا گریجویٹ۔ میڈم اب تک آپ کی بڑی کامیابی کون سی ہے؟ آپ کے 10 سالہ جو پیریڈ ہے۔ میری بڑی کامیابی یہ ہے کہ اب اس میں آپ سے کیا کہوں، بہت ساری ہیں۔ چلیں جو آپ کو سب سے زیادہ جس سے خوشی ہوتی ہو۔ رائٹ کہ میں اپنی ماما کی بہت ہی فرمانبردار بیٹی ہوں۔ صحیح ہے، صحیح اور ہے سیکنڈلی جی۔ اگر آپ یوں دیکھیں پروفیشنلزم کے حوالے سے تو یہی میری کامیابی ہے کہ وائس پریزیڈنٹ ابھی میں انپوزڈ ہوئی ہوں۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کنٹیسٹڈ ہوتے ہیں، بعض دفعہ انپوز ہو جاتے نہیں ہیں، بھی۔ ہاں جی تو آپ انپوز ہو گئی۔ جی، یعنی باقی دونوں گروپس جو ہیں وہ کنٹیسٹ کر رہے تھے، بٹ دے ور ایگری فار می، دس از این آنر کہ انہوں نے انپوز ہی مجھے ڈکلیئر کر دیا۔ صحیح بات ہے۔ اب آپ کے سامنے خواتین وکلا، ویسے تو آپ بار کی نمائندہ ہیں، خواتین وکلا جنہوں نے آپ پہ بہت زیادہ ٹرسٹ کیا، ان کے لیے آپ کیا کرنا چاہیں گے؟ میں یہ چاہتی ہوں کہ بینگ لیڈیز جو ہے ان کی سروسز کو ایک تو کنسیڈر کیا جائے، جی اور دوسرا ان کو بھی نمائندگی کا جو ہے وہ رائٹ مزید اچھے طریقے سے ملنا چاہیے، اور بار کی خواتین کو زیادہ سے زیادہ میں سمجھتی ہوں کہ اپنے پروفیشن میں اچھی سے اچھی پرفارمنس دینی چاہیے تاکہ معاشرے کا ان پر اعتماد بحال ہو
کہ یہ خواتین ہی نہیں ہیں صرف، بلکہ یہ لائر ہیں، اور وین یو آر لائر دیر از نو میل اور فیمیل، آپ لائر ہوتے ہیں صحیح بات ہے، بالکل اور اسٹرانگ ہوتے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ آپ نے کہا کہ آپ اپنی والدہ محترمہ کی سب سے فرما بردار بیٹی ہیں۔ کتنے بہن بھائی ہیں آپ؟ الحمد للہ ہم 2 بہنیں اور 3 بھائی۔ آپ کے علاوہ بھی جی میں سب سے بڑی بڑی ہیں، ہاں جی، وکالت میں ہے کوئی آپ کے علاوہ؟ نہیں میرے بہن بھائی میں سے نہیں ہے، ابھی ایک چھوٹا بھائی ہے، مطلب ویسے دبئی میں فوٹوگرافی کے شعبے سے ہے، لیکن وہ انسپریشن مجھ سے لے کر تو ابھی انہوں نے فرسٹ لا میں جی ایڈمیشن جی لیا۔ جی۔ صحیح بات ہے۔ تو آگے زندگی میں کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ زندگی میں کچھ ایسا کر جاؤں جو میرے لیے اور میری اولاد کے لیے، میرے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر رہے۔ آپ کی والدہ صاحبہ ٹیچر ہیں، ریٹائر ٹیچر ہیں، اور ان کو ویسے تو ایک استاد کو پڑھنے پڑھانے سے ہی شغف ہوتا ہے، ان کے بارے میں نے سنا ہے کہ وہ صاحب کتاب بھی ہیں، جی ایسا ہی ہے۔ تو تو ہمارے یہاں خواتین شعراء کی تو ویسے بڑی کمی ہے، یہ ٹیچر شاعرہ جو ہے یہ تو میرے خیال میں کہ بالکل ہی قلیل ہے۔ ایسا ہی ہے، اپنی فیملی سے وہ فرسٹ ہیں فرسٹ ہے، جن کی بک ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ میڈم صاحبہ ہمارے ناظرین کے ساتھ پروگرام کے آخر میں آپ کیا بات کرنا، کوئی پیغام دینا چاہیں گی؟ آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میرے سوالات کے جوابات کو سنا، اور آپ جہاں بھی ہیں خوش رہیں، اور اپنی زندگی میں کچھ ایسا کر جائیں جو آپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی کوئی آپ کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اسی میسج کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں۔ بہت شکریہ میڈم سنوبر گل خان ایڈوکیٹ صاحبہ، نائب صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن لیا۔ ناظرین، ڈی بی لیا کی خاتون عہدیدار آج پروگرام 30 منٹ میں محدود تھی، انہوں نے اپنی سیر حاصل گفتگو سے، آپ کے سوالات سے، اپنے جوابات کے ذریعے ہمیں مستفیض کیا، اپنے کامیابیوں کا ذکر کیا، سسٹم میں جو نقائص ہیں، خاص طور پہ تربیت کے فقدان کے جو بھیانک نتائج سامنے آ رہے ہیں، اس کا انہوں نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا۔ یقینی طور پر ان کی بات یہ درست ہے کہ سسٹم تربیت سے ٹھیک ہوگا، اور تربیت گھر سے شروع ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر پورا سماج تربیت کے عمل میں اپنا رول پلے کرتا ہے۔ تربیت کے سانچے میں انسان خود کو جتنا ڈھالتا جائے گا، اتنا ہی انسان دوست بنتا جائے گا۔ ہمیشہ کی طرح یہ پروگرام آپ تک پہنچا رہے تھے پروڈیوسر عبدالرحمن فریدی صاحب۔ پروگرام میں رانا سلطان محمود اختر صاحب، باہر کامران تھن صاحب، عنایت اللہ کاشف صاحب، دیگر بہت ساری شخصیات نے شرکت کی، میں جن کے نام نہیں لے سکا ان سے معذرت خواہ ہوں۔ پروگرام کے اختتام پر اپنے میزبان مقبول الہی کو اس خواہش اور اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ جہاں بھی ہوں اپنے حصے کی شمع روشن رکھیے۔ اللہ نگہبان۔